أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمری، شراب کے بارے میں، والمیسری، اور جوئے کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اور کچھ منافع بھی لوگوں کے لیے ہیں. واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے منافع سے بہت بڑا ہے. ویسألونک، اور سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں. قل، آپ کہہ دیں، العفو، اپنی ضرورت سے بچا ہوا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کچھ مسائل کے بارے میں اشکالات پیش آئے، تو آپس میں وہ بحث و تمحیص کرنے لگے، آپس میں بحث و گفتگو کرتے تھے. سب نے سوچا کہ آپس میں بحث و تمحیص کرنے سے بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپس میں ہمیں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہ معلوم کر لیا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں اور اس پر عمل کر لیا جائے. وہ جو مسائل تھے ان میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ آیا شراب درست ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور جوا بھی حرام نہیں ہوا تھا. تو بحث و تمحیص میں یہ ہوا تھا کہ یا تو یہ بہت بری چیزیں یا یہ اچھی چیز ہے. اگر یہ اچھی چیز ہے تو آیا ان کی اشاعت کرنی چاہیے، ان کی ترویج کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمری، شراب کے بارے میں، والمیسری، اور جوئے کے بارے میں. قل، آپ ان کو کہہ دیں، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا. ومنافع للناس، اور تھوڑے سے فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. فائدے یہ ہیں کہ مثال کے طور پر انسان کو شراب پینے کے بعد خوشی محسوس ہوتی ہے، اور بعض بیماریوں کا علاج بھی ہے. اور جوئے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بغیر محنت و مشقت کے کچھ پیسے انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں. تو اگر اس پہلو کو دیکھو کہ شراب کا کچھ نفع بھی نظر آتا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. لیکن ابھی تک حرام نہیں ہوئے تھے یہ دونوں چیزیں، شراب اور جوا. یہ ان کی حرمت کا الارم اور تمہید تھی. اس کا دوسرا حکم 5ویں پارے میں آیا، پھر 7ویں پارے میں حکم آیا جس سے شراب اور جوئے کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا. شیخ الرئیس ابن سینا، جو یونانی حکماء کا بابا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے جو قانون طب کی ایک مستند کتاب ہے. اس میں اس نے ان چیزوں کے فوائد بھی بیان کیے اور بھی بہت ساری چیزوں کے فوائد بھی بیان کیے ہیں. مثلا اس نے چنے کے فوائد یہ بیان کیے کہ جو چنے ہم کھاتے ہیں ان کا فائدہ اس نے اس قانونچے میں یہ بتایا ہے کہ وہ غذائیں جو پھیپھڑوں کو طاقت پہنچاتی ہیں ان میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ طاقت پہنچانے والی چیز چنے ہیں. چنے انسان کے پھیپھڑوں کو بہت زبردست فائدہ پہنچاتے ہیں، طاقتور کرتے ہیں. یغذی اللیعۃ من کل شیء، تمام غذاؤں میں پھیپھڑوں کو زیادہ قوت پہنچانے والی چیز چنے ہیں. اسی طرح دودھ کے فائدے اس نے بیان کیے ہیں. اس نے لکھا ہے سریع الاستحالۃ الی الخلط العالی،
کہ انسان کے بدن میں جو خلطیں ہوتی ہیں، مطلب خون کی خلط ہوتی ہے، صفرا کی خلط ہوتی ہے، اسی طرح بلغم کی خلط ہوتی ہے، تو دودھ کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو خلط زیادہ ہوگی دودھ اسی طرف چلا جاتا ہے، جو خلط غالب ہو یہ دودھ اسی طرف چلا جاتا ہے، وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر انسان کا مزاج دموی ہے تو دودھ جسم کے اندر جا کر خون بن جائے گا، اور اگر صفراوی مزاج ہے تو دودھ جسم کے اندر جا کر صفرا بن جائے گا، اور اگر سوداوی مزاج ہے تو دودھ فوراً اندر جا کے سودا بن جائے گا۔ اسی طرح اگر بلغمی مزاج ہے تو دودھ اندر جا کر بلغم بن جائے گا۔ تو ابن سینا نے ہر چیز پر، ہر قاعدے پر بحث کی ہے۔ تو شراب کے بارے میں بھی اس نے بحث کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ شراب کے 50 فائدے ہیں، مثلا اس نے پھر شراب کے 50 فائدے بیان کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے شراب کے 150 نقصانات بھی بیان کیے۔ تو اب ایسا کون آدمی ہوگا، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ شراب پینے سے 3 گنا نقصان ہے اور 1 گنا فائدہ ہے، یعنی 50 فائدے ہیں تو 150 نقصان آتے ہیں، تو 4 گنا میں سے 1 گنا فائدہ ہے اور 3 گنا 3 حصے نقصان ہے۔ تو کون آدمی ہے کہ جو ایک حصہ نفع حاصل کرنے کے لیے اپنے 3 نقصان برداشت کرے گا؟ تو اس طرح جوئے میں بھی دوسرے کا خون چوس کر وہ پیسے آتے ہیں، تو دوسرے کا خون چوستے چوستے لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ جو جوئے باز ہوتے ہیں وہ اپنی عورتیں تک ہار جاتے ہیں، اور پھر وہ عورتیں کئی دن تک دوسرے لوگوں کے پاس رہتی ہیں۔ تو ان آیات میں خطرے کا الارم تھا۔ پھر اس کے بعد 7ویں پارے میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ ہجرت کے 3 سال اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں سے منع کر دیا کہ آج کے بعد شراب، جوا، رجس، ازلام، یہ ساری چیزیں جو اٹکل اور یہ ساری چیزیں جو ہیں شیطان کے اعمال ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو۔ اور مسئلہ قرآن پاک میں مال کے خرچ کرنے کا بھی ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، صحابہ کرام کی طرف سے سوال کیا گیا کہ ہم کیا خرچ کریں اور کتنا کچھ خرچ کریں۔ کیا خرچ کریں کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں ہم پیسے دیں یا جنس دیں یا کپڑے دیں یا کیا کیا چیزیں خرچ کریں، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کون سا مال خرچ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ تم سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ کہہ دیں العفو، جو چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ضرورت کی چیز وہ کہلاتی ہے کہ جو انسان کے اپنے کام آتی ہو یا اپنے گھر والوں کے کام آتی ہو یا والدین کے کام آتی ہو، یہ چیزیں ضرورت کی چیزیں کہلاتی ہیں، کیونکہ ہر انسان پر اپنے حقوق بھی ہیں، اس کے گھر والوں کے بچوں کے حقوق بھی ہیں، بیویوں کے حقوق بھی ہیں اور والدین کے حقوق بھی ہیں۔ تو ان سب کے حقوق پورے کرنے کے بعد جو مال بچ جائے وہ مال زائد ہے اور اس کو صدقہ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے حقوق پورے نہ ہو سک رہے ہوں، والدین کے حقوق پورے نہ ہو سک رہے ہوں، بچوں کو گھر میں بھوکا بٹھایا ہوا ہو اور صدقہ خیرات کر رہا ہو۔ خود مشقت میں پڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب آدمی آیا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول اللہ میں بڑا محتاج ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں اپنے ساتھیوں کو توجہ دلائی کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے، اس کی امداد کرو۔ تو ایک آدمی کے پاس سونے کا ٹکڑا تھا، اس نے وہ سونے کا ٹکڑا اس محتاج آدمی کو دے دیا، وہ چندے میں اسے دے دیا۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو ایک اور سائل آ گیا، ایک اور محتاج آدمی آ گیا، اس کو یہ علم نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے سوال کیا۔ اس نے بھی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول اللہ میں بہت محتاج ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہو کر مانگ رہا ہوں، اس لیے میری ضرورت پوری کی جائے۔ تو وہ پہلا شخص جس کو سونے کا ٹکڑا ملا تھا، اس نے وہ سونے کا ٹکڑا جیب سے نکالا اور وہ دوسرے محتاج کو دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دور پھینک دیا اور فرمایا کہ تیرے واسطے تو ہم نے مانگا ہے،
تو اپنی ضرورت پوری نہیں کر رہا اور اپنا جیب سے نکال کے تو دوسرے کو دے رہا ہے۔ تو پہلے اپنی ضرورت پوری کرو، اس کے بعد پھر اوروں کو دو۔ جب اپنی ضرورتیں پوری نہ ہو تو ایسی حالت میں صدقہ و خیرات کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ آپ کے بچے کھائیں، آپ کی بیوی کھائے، یہ بھی ایک صدقہ ہے صدقے کے حکم میں، تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کہ جس کی بیوی اور بچے کھائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ فرما دیں وہ چیز خرچ کرو العفو جو تمہاری ضرورت سے بچی ہوئی ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے واسطے اپنے احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔